بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم خلاصۃ النحب کا درس نمبر 2 شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ درس نمبر 1 میں ہم نے بتایا تھا کہ جو زبان سے نکالتے ہیں اس کو لفظ بولتے ہیں۔ پھر لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور مہمل۔ پھر ہم نے موضوع کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ اس کی 2 قسمیں مفرد اور مرکب، اور مفرد کا دوسرا نام ہم نے کلمہ بتایا تھا۔ آج ہم اسی کلمے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بنے رہیے، دیکھتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل جائے۔ درس نمبر 2، اسم، فعل، حرف اور ان کی علامات کا بیان۔ علامت کہتے ہیں نشانی، پہچان۔ تو یعنی کون سا اسم ہوگا، کون سا فعل ہوگا، کون سا لفظ حرف ہوگا، یہ اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ کلمے کی اقسام، کیونکہ ہم نے بتایا تھا مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب کلمے کی قسمیں ہیں کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرف۔ اب اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں، آئیے سمجھتے ہیں۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسا قلم، دیکھیے کوئی ایسا لفظ ہے جس میں خود ایک معنی ہے لیکن کوئی زمانہ اس کے اندر نہیں ہے، وہ اسم ہے۔ جیسا قلم کا ایک معنی ہے جس سے ہم لکھتے ہیں، اس کے اندر کوئی زمانہ یعنی کہ ماضی کا زمانہ پایا جا رہا نہیں، مضارع کا یعنی آنے والا زمانہ پایا جا رہا نہیں، حال پایا جا رہا نہیں، تو یہ کیا ہوا، اسم ہوا۔ اسی کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں۔ جیسے سڑک، ایک معنی ہے سڑک جس پر ہم چلتے ہیں لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ اور یہ ایسا نہیں کہ سڑک کا معنی کسی کے ملنے کی وجہ سے سڑک ہے، نہیں، یہ تو مستقل ایک معنی رکھتا ہے۔ اور اگر مستقل معنی رکھتا ہو لیکن اس میں زمانہ بھی پایا جائے تو وہ فعل ہوگا۔ جیسے کھایا، ایک مستقل معنی ہے، کھانا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لیکن کھایا، اب سے پہلے کھا چکے ہیں، یہ ماضی کا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ اس کے اندر ہے، لہذا فعل ہے۔ کھاتا ہے، یہ حال کا زمانہ اس کے اندر پایا جا رہا، فعل ہے۔ کھائے گا، یہ مستقبل کا زمانہ پایا جا رہا ہے اس کے اندر، یہ فعل ہے۔ اسی کو انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ پڑھا یعنی پڑھ چکا، اس میں اپنا معنی تو ہے مستقل لیکن اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، لہذا فعل ہے۔ پڑھے گا فعل ہے، چلا فعل ہے، بولا فعل ہے کیونکہ پہلا بول چکا۔ اسی کو بتا رہے ہیں، دیکھیے یہ ہے، یہ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے سارا، چلا، یقول، کہتا ہے۔ اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی کلمہ، کوئی لفظ ایسا ہے کہ اکیلا اس کا کوئی معنی نہیں سمجھا جاتا جب تک اس کو کسی کے ساتھ ملایا نہ جائے۔ جیسا پر، ہم کہتے ہیں پر تو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایسے نے، ہم کہتے رہے نے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سے، ہم کہتے رہے سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن ہم کہیں گھر کی چھت پر، گھر کی چھت پر، تو دیکھو اب پر کا معنی اوپر سمجھ میں آ رہا کہ چھت کے اوپر۔ ہم نے کہا مسجد سے، تو اب سے کا معنی سمجھ میں آ رہا کہ مسجد سے ابتدا ہو رہی ہے، شروع ہو رہا۔ ہم نے کہا نے، کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم نے کہا خالد نے کہا، تو اب سمجھ میں آ رہا کہ خالد کی طرف کہنے کی نسبت کی جا رہی ہے، یہ نسبت کا معنی۔
تو یہ حرف فائدہ. زمانے کی 3 قسمیں ہیں. زمانے کی بھی 3 قسمیں: ماضی، حال، مستقبل. ماضی گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام کیا جائے، جیسا کھایا، یہ گزرے ہوئے زمانے. حال موجودہ زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے، جیسا کھاتا ہے. مستقبل آنے والے زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے، جیسا کھائے گا، جس کو پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کہتے ہیں. اب اسم کی کچھ نشانیاں بیان کر رہے ہیں، اسم کی علامات، کہ انہیں دیکھ کر ہم پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے. نمبر 1 الف لام کا ہونا، جیسے الحمد، الشکر. تو دیکھو حمد یہ لفظ ہے، اس کے اوپر لے آئے الف لام، حمزہ لام زبر ال. الشکر میں بھی شکر سے پہلے الف لام لے آئے، لہٰذا یہ دونوں اسم ہیں. حرف جر کا ہونا، جیسے فی دارن. فی حرف جار ہے، حرف ہے، اور دار مجرور ہے. حروف جار، حرف جر 17 ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے. جر کا ہونا بالحقی. نمبر 4 تنوین کا ہونا، جیسے رجلن. دیکھو رجلن پہ 2 پیش ہیں، ولدن اس پہ 2 پیش ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جس پر بھی یہ 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیر آ جائے وہ یقیناً اسم ہے. نمبر 5 گول تا کا ہونا، یعنی وہ والی تا جو سانس توڑنے کے وقت ہا بن جاتی ہے، جیسا امتن، جب سانس توڑتے تو یہ بن جاتا امہ، ہا بن جاتا. تو یہ بھی اسم کی علامت ہے. یعنی انہوں نے نمبر 3 پہ کہا جر کا ہونا. جر سے مراد حرف جر بھی ہو سکتا اور مضاف بھی ہو سکتا، کیونکہ مضاف فی جر حرف جار ہے اور با جر ہے. فعل کی علامت تا 1 سے لے کے 3 تک. قد، سین یا سوفا کا ہونا. 1 نمبر سے لے کے 3 نمبر تک کی علامت بیان کی. قد کا ہونا، سین کا ہونا یا سوفا کا ہونا. جیسے قد سمعا، دیکھیے سمعا پہ قد آ گیا لہذا فعل ہے. سیغلبون، سین آ گیا فعل ہے. سوف یعلم، سوف آ گیا فعل ہے. قد سمعا اس نے سنا ہے. سیغلبون وہ غالب ہوں گے. سوف یعلم وہ جان لیں گے. دیکھو سب میں کوئی زمانہ پایا جا رہا. پھر یہ 4 سے لے کر 7 تک ماضی کا ہونا، یعنی گردان ہونا. انشاءاللہ وہ صرف کی جو ویڈیوز ہیں اس میں ماضی، مضارع، امر اور نہیں کو سمجھ سکتے ہیں. مضارع کا ہونا، امر کا ہونا یا نہیں کا ہونا، جیسے جا، یشاء. جا ماضی ہے وہ آیا. یشاء مضارع ہے وہ چاہتا ہے، یہ چاہے گا. اغفر امر ہے تو بخشش فرما. لا تنہر نہیں ہے مت جھڑا. حرف کی علامت اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو تو حرف کی علامت ہے، یعنی اسم اور فعل نہ پائے کی علامت نہ پائی جائے تو سمجھ لینا کہ وہ حرف ہے. تمرین کو حل کریں، یہ تمرین دیکھیں، اس کو حل کریں. جہاں پریشانی لائق ہو پوچھ سکتے ہیں. ہمارا نمبر ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.